اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید ذوالفقار حسین جعفری قائم ٹی وی پر پروگرام شہادت عظمیٰ لے کر حاضر ہوں۔ آج بھی میرے ساتھ قبلہ سید شہریار رضا عابدی صاحب گفتگو میں شریک رہیں گے۔ ناظرین، آج 8 محرم ہے۔ آج کا دن حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی شہادت سے منسوب ہے، اور یہ وہ شہادت ہے، وہ کردار ہے حضرت عباس کا کہ جو پوری جنگ میں، کربلا کی جنگ میں، کربلا کے بعد بھی وہ رلاتا رہا لوگوں کو، ان کا کردار، ان کا چہرہ بیویوں کے سامنے آتا رہا۔ تو آج ہم حضرت عباس پہ گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ، کربلا میں سارے ہی شہادت جن لوگوں نے، جن صحابیوں نے فرمائی ہے، سارے شہداء کرام سب وفادار تھے حضرت امام حسین علیہ السلام سے۔ ایک چھوٹا سا سوال جو ذہنوں میں اکثر اٹھتا ہے کہ صرف وفا کا تعلق جو ہے وہ حضرت عباس سے جوڑا گیا ہے کہ وفاداری حضرت عباس کی بتائی گئی ہے، ہر چیز میں وفا کا لقب حضرت عباس کو دیا گیا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ کیا کچھ بتائیے ناظرین کی معلومات کے لیے کہ حضرت عباس کو وفا کا لقب کیوں اور کس وجہ سے خاص طور پر دیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ تیزی سے اگر گفتگو کریں تو کہا جا سکتا ہے کہ شہداء کربلا میں حضرت عباس علیہ السلام کی ایک ذات مطہر، ایک خاص ذات ہے کہ جس کی ولادت ہی امام حسین علیہ السلام کی خدمت کے لیے ہوئی ہے۔ جی۔ اور مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اسی کام کے لیے انتخاب فرمایا تھا جناب حضرت فاطمہ کلابیہ کا، اور یہی چاہتے تھے کہ ایسا فرزند ہو کہ جو امام حسین علیہ السلام کے لیے خاص ہو۔ تو ایک تو یہاں سے کہا جا سکتا ہے۔ دوسری بات جو ان کی زیارت میں بھی جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی، السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس، اور اس کے بعد جو ان کی صفت بیان ہوئی ہے وہ یہ ہوئی المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین وللحسن والحسین، کہ ان کی جو اصل صفت تھی وہ یہ تھی، وہ اللہ رسول کے، مولا امیر المؤمنین کے امام حسن اور امام حسین کے مطیع و فرما بردار تھے۔ تو تیزی سے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہوئے چلتے ہیں کہ حضرت عباس علیہ السلام کی جہاں روحانی اور معنوی اور معرفت والی یہ کیفیت تھی، تو وہاں جسمانی اعتبار سے بہت طویل قد، بہت ہی جسے کہا جائے مضبوط جسم کے مالک، حتیٰ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ان سے سخت کام لیتے تھے، پانی کھنچوانا، ہل چلوانا، جفا کشی والے، اور ان کو ایک مضبوط بنایا تھا، اور جنگ میں بھی ان کی ایک مہارت تھی، اور صفین میں بھی انہوں نے شرکت کی تھی، جبکہ اس زمانے میں تقریباً 14 سال کے تھے۔ ان کو بہت ہی پریکٹیکلی مضبوط کیا تھا، خصوصاً کہ اپنی زندگی میں مضبوط کر جاؤں، کس کے لیے؟ امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ تو جسمانی جو ان کی کیفیت ہے، جو ان کا حسن و جمال ہے، قمر بنی ہاشم ہیں، جسمانی اعتبار سے جو ہے بہت مضبوط ہیں، قد بہت طویل ہے، اور اطاعت کا یہ عالم ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا جاتا ہے تو ان کے لبوں میں جنبش نہیں ہے، جبکہ ہوتا کیا ہے اگر آپ عام لوگوں کو دیکھیں، اب معاذ اللہ عام لوگوں سے ان کا کوئی مقایسہ نہیں ہو رہا، لیکن تاریخ میں بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جو اچھے تھے لیکن مطیع بھی تھے، اور لیکن ایک ان میں ایک جذباتی کیفیت مثلا ہوتا ہے، تمام انبیاء ائمہ کے ساتھ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ جناب عباس کی اتنی پاور، اتنی طاقت کے بعد بھی امام حسین کا راستہ روکا تو اتنے مطیع و فرما بردار ہیں کہ بولنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، کہ میں محاورتاً کہتا ہوں جیسے کہ مجسمہ کھڑا ہے۔ دیکھیں اتنا پاورفل کوئی شخص ہونا اور مجسمے کی طرح کھڑا رہے اور بولے بھی نہیں، کیوں نہیں بول رہے؟ کہ امام موجود ہیں، وہ فرمائیں گے تو بولوں گا، وہ کہیں گے تو میں کروں گا، میرا کرنا اور نہ کرنا
اگر امام کے حکم کے مطابق ہے تو اس کا فائدہ ہے، کر دیا اور امام راضی نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. تو اصل ان کی معرفت یہ تھی. تو وہ ہم دیکھتے ہیں راستہ رکا، اس وقت بھی یہی حالت ہے. اور کربلا کیونکہ ایک امتحان کا مقام ہے، وہ جو آپ کا سوال ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ انہیں جنگ کی اجازت نہیں ملی، تو کربلا در حقیقت امتحان ہے. حضرت عباس کا امتحان جو ہے وہ جنگ کی صورت میں اتنا اہم نہیں ہوتا. وہ کیسے؟ کیونکہ اس کی تو ان میں پوری ایک جسمانی صلاحیت تھی. اصل امتحان یہ تھا کہ جس میں اتنی طاقت ہو، قدرت ہو، حسن و جمال ہو، جلال ہو، وہ دیکھ رہا ہے کہ میں اس وقت ایک جلوہ دکھا سکتا ہوں شمشیر حیدری کا، میں جلوہ دکھا سکتا ہوں اس وقت خیبر و خندق کا، لیکن حکم امام کے آگے، حکم امام کے یہ جو اصل امتحان تھا کربلا میں ان کا، وہ وہی حکم امام کے لیے منتظر رہنا اور ذرہ برابر جذباتیت نہ دکھانا، یہ سب سے مشکل کام تھا. یہی وجہ تھی کہ ہم سنتے ہیں کہ کبھی امام حسین کو انہوں نے بھائی نہیں کہا، ہمیشہ آقا ہی کہا، ہمیشہ اپنے آپ کو ہمیشہ اپنا غلام سمجھا اپنے آپ کو. اچھا، ان کی جو اصل معرفت ہے، اب یہ دیکھیں بعض دفعہ ہمارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت عباس کا جلال اور بچے کا نام رکھ دیا تو بچے میں جلال ہے، تو یہ بہت توہین کرتے ہیں وہ لوگ. پہلی بات یہ کہ جب جلال کہا جاتا ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہا جاتا ہے ذوالجلال والاکرام، تمام جلال سے مراد غصہ نہیں ہے، جلال بے معنی عظمت کے ہے. حضرت عباس عظمت والے ہیں، یعنی ذوالجلال، جلال سے مراد عظمت والے ہیں. یہ جو لوگوں کے ذہن میں آ گیا ہے کہ بچے کا نام عباس رکھ دیا تو وہ غصے والا ہو گیا، یہ توہین کرتے ہیں. ایسے توہین کرتے ہیں. بھائی بچے کے پرابلم ہیں، وہ سمجھو، اس کو درد ہے، اس کو تم ایریٹیٹ کر رہے ہو، اس کو وہ ہے، ہر بچے کی اپنی سائیکالوجی ہوتی ہے. تو یہ جو نظریہ ہے تو بالکل غلط ہے. حضرت عباس کی جو فضیلت والی چیز ہے، جو ہمیشہ میں 8 محرم کو کچھ نہ کچھ حصہ پڑھتا ہوں، اس وقت تو نہیں کر سکتا، اور وہ کلام جو ہے واقعاً ایسا کلام ہے، اور یہ کلام ہے حضرت مولانا امداد آپ نے جی مولانا حسن امداد. ان کی میں نے ایک دفعہ زیارت کا شرف حاصل کیا. میں مخصوصاً گیا ایک آدھ دفعہ ان کے گھر پہ انچولی میں، جب کراچی میں تھا تو پتہ چلا وہ امریکہ میں ہوتے ہیں، تو پھر میں پتہ چلا جی کچھ مہینے بعد آئیں گے، تو پھر میں گیا. تو بعد میں وہ یہیں پہ تھے، کیلیفورنیا میں انتقال ہو گیا. اچھا، ملاقات ہوئی آپ کی؟ ایک دفعہ ان کی زیارت سے مشرف ہوئے ہم. اور دوسری دفعہ جو ہے مومنین کو چاہیے ہمیشہ صحیح مشورہ دیں. میں نیا آیا تھا اور آن لائن ٹکٹ وغیرہ کو نہیں جانتا تھا، تو کسی سے میں نے ایسے پوچھا تھا کہ کیلیفورنیا کتنا ٹکٹ ہوگا، اور میں ایسے ان کے لیے جانا چاہ رہا تھا. تو کسی نے ایسی کہا کم سے کم 700. تو میں سوچ کے وہ ہو گیا 700 اور ود ان کنٹری، تو جبکہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. وہ اگر 1 مہینے بعد کا ہوتا تو کم بھی ہو جاتا. خیر، تو ان کا ایک کلام ہے حجبر دشت نینوا، جو سچے صاحب نے پڑھا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی درجات کو بلند فرمائے. یہ کلام ایسا لگتا ہے جیسے واقعاً ان پہ الہام ہو رہا ہے، اور شک نہیں ہے اس میں. وہ پاک و پاکیزہ متقی فرد تھے. کتابوں کے بھی ترجمے کیے انہوں نے، بہار کے کچھ ترجمے ہیں. ان پہ واقعاً یہ جیسے الہام ہو رہا ہے. تو اس کے جو اس میں جو اشعار ہیں واقعاً وہ حضرت عباس کی شان بیان کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا کلام ہے، ہم کسی کو ڈینائی نہیں کر رہے، لیکن یہ ایسا کلام ہے لگتا ہے الہام ہوا ہے اور واقعاً شان بیان ہو رہی ہے. اور خصوصاً اس میں جو پہلے 2 اس کے مصرے ہیں جو پہلے شعر کے، ان کو میں تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں کہ وہ اردو میں لوگ سمجھ بھی نہیں پاتے. تو ایک تو لفظ ہے پہلا حجبر، ہے 2 چشمی، اس کے بعد یہ 3 نقطے والا رے جو ہوتا ہے. ہم لوگ عموماً زے استعمال کرتے ہیں. اصل میں حجبر دشت نینوا، حجبر جو ہے وہ کہا جاتا ہے شیر کو. حجبر دشت نینوا، دشت نینوا کا شیر. یہ پھر بھی اتنا لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے، اور اس کا ترجمہ بھی ہو جاتا ہے حجبر دشت نینوا کہ دشت نینوا کا شیر. دوسرا جو مصرع ہے وہ ہے نہنگ قلزم وغا امیر لشکر حسین. یہ نہنگ جو ہے اس کا ترجمہ اردو میں شاید اتنا آسان نہیں ہے، اور یہ بڑا عجیب و غریب ان کا تخیل ہے. اور یہ ہم جب کراچی میں تھے، چھوٹے تھے، تو ایسے اس کو جیسا منہ میں آیا دہرا دیتے تھے. لیکن جب ایران گئے اور وہاں پر جب ہم نے دیکھا تو ہمیں احساس ہوا کہ اچھا یہ کلام عام کلام نہیں ہے. نہنگ قلزم وغا، قلزم ہمارے یہاں عام طور پہ دریا ہے، سمندر کے معنی. قلزم جو ہے وہ اصل میں جو ہے سمندر کے معنی.
کوئی بھی سمندر. تو پہلے تو قلزم ہو گیا کلیئر. اب نہنگ کیا چیز ہے؟ کوئی سمندری کی چیز ہوگی. نہنگ کہتے ہیں در حقیقت فارسی میں ویل مچھلی کو. اچھا. تو یہاں پر فرماتے ہیں جناب حسن امداد صاحب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، حجبر دشت نینوا، دشت نینوا کا شعر. اور کیا فرما رہے ہیں آگے؟ نہنگ قلزم وغا، کہ جنگ کے سمندر کی ویل مچھلی. ایسا نہیں، کہاں ترجمہ ہوگا؟ لوگ ترجمہ نہیں کر پائیں. نہنگ قلزم وغا یعنی جہاں تلواریں چل رہی ہیں، جنگ کے سمندر کی ویل. یہ کیا تخیل ہے واقعا، اور ترجمہ بھی واقعا بڑا مشکل ہے. تو ویل نہ لائیں ہم اس میں. ہم نے تو آج تک مطلب اس ترجمے کو نہیں سنا. اچھا، اب اس کے بعد جو وفا بحد معجزہ، اچھا اس میں بیرنگ شاہ لافتہ، جری دلیر با وفا، وفا بحد، نہ فقط وفا، واقعا کمال ہے یہ. با وفا نہیں، با وفا تو بڑی سادی. وفا بحد معجزہ، وفا بحد معجزہ، ایسا نا عام وفا نہیں ہے. یہ ذوالفقار حیدری، یہ تیز ہاشمی، یہ ذوالفقار حیدری ہے، یہ ہاشمی تلوار ہے. ہر ایک کا مرکز نظر، کفیل تشنکان تف. یہاں پر اگر آپ دیکھیں پھر یہ سمجھ میں نہیں آئے گا لوگوں کو. ہر ایک کا مرکز نظر، یہ تو سمجھ میں آ گیا، صحیح ہے، سب کا مرکز نظر. تفیل تشنگان تف، تف کربلا کا ایک نام ہے. اچھا. تف توئے فے، کفیل تشنگان تف یعنی تف یعنی کربلا کے پیاسوں کی کفالت کرنے والا. یہ تو کیا فضائل ہیں واقعا. کسی سے پر نہ رک سکا امیر لشکر حسین، حجبر دشت نینوا، امیر لشکر حسین. اچھا، اب اس کے بعد جو اس کے یہ واقعاً کلام ایسا ہے، کبھی موقع ملے تو اس کو حرف بحرف تفسیر کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا جائے. کبھی نظر ہے فوج پہ، کبھی نظر سوئے حسین. کبھی نظر، بالکل ہم آگے آ گئے. کیا چیز ہے یہ؟ کبھی نظر ہے فوج پہ، کبھی نظر ہے فوج پہ، کبھی نظر سوئے حسین، کہ منتظر ہے اذن کا امیر لشکر حسین. ہم بیان کر رہے تھے یہ ہے. یعنی ایک طرف تو یہ بتایا کہ وہ اتنے چوکنا تھے کہ فوج کی طرف بھی ان کی نظر تھی، اور حضرت امام حسین. یعنی اب آپ یہ دیکھیں، نہنگ قلزم وغا ہیں، حجبر دشت نینوا ہیں، اور مجسمے کی جانب امام حسین کی جانب دیکھتے ہیں، کبھی فوج کی جانب دیکھتے ہیں. جذبات پہ پورا کنٹرول ہے کہ امام اجازت دیں تو میں آگے بڑھوں. تو اصل نہ تلوار چلا، اگر تلوار نہ چلاؤں تو بھی میں اس وقت کامیاب ہوں. اگر وہ اجازت دیں گے، ایک کی اجازت دی ہے تو ایک کا ثواب ہے، اس سے اوپر کا ثواب نہیں ہے. کیونکہ اصل چیز جو دنیا ہے وہ جنگ میں جیتنا یا ہارنا نہیں ہے. اصل چیز ہے اطاعت نبی اور امام. وہی اطاعت جو حضرت عباس علیہ السلام میں نظر آتی ہے امام حسین کے لیے، وہی اطاعت رسول اللہ کے سامنے نظر آتی تھی مولا امیر المومنین. اب یہاں پہ ممکن ہے وقت ختم ہو رہا ہو. امام مولا امیر المومنین علیہ السلام کے خطبات رسول اللہ کے دور کے کہاں ہیں؟ کیا فصیح نہیں تھے اس وقت؟ کیوں نہیں تھے؟ بولتے نہیں تھے. رسول موجود ہیں، رسول موجود ہیں، تو اگر انہوں نے کہا ہے تو میں کر دوں گا. یہ عام سی چیز ہے. آپ دیکھیں، ہم میں کسی میں ایبیلٹی ہوتی ہے وہ چھپ نہیں پاتی. بے شک. ایک جوان، اگر آپ نے محلوں میں دیکھا ہوگا، بعض دفعہ لڑائی ہوتی ہے، یہ منظر بعض دفعہ نظر آتے ہیں انڈیا پاکستان میں کہ لڑائی ہو رہی ہے، ماں بہنیں گھر سے باہر نکل آتی ہیں، ننگے پیر آ جاتی ہیں. بعض دفعہ ماں بغیر دوپٹے کے ہوتی ہے اور لڑکے کو روک رہے ہوتے ہیں، رکتا نہیں ہے کیونکہ طاقت ہے. تو طاقت ہو اور اس کا اظہار بھی نہ کرے، منتظر ہو اذن کا، یہ بہت بڑا صبر ہے، بہت بڑی شجاعت ہے. شجاع کے لیے جنگ لڑنا اتنی بڑی شجاعت نہیں ہے، یاد رکھیں. مولا امیر المومنین میں بھی یہ دونوں جلوے نظر آئے. بے حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرتے ہیں. بے حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو، جیسے جناب سیدہ نے اپنے خطبے میں فرمایا، موت کے منہ میں دے دیتے ہیں، بالکل جان دینے کے لیے تیار ہیں. بے حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب خیبر کو اکھاڑ لیتے ہیں. اور بے حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ کو وصیت تھی کہ اگر کوئی مددگار ہوں تلوار اٹھانا، ورنہ نہ اٹھانا، تو پھر بعد میں خاموش رہتے ہیں.
بحکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے مشورے بھی دیتے ہیں. مشورے دیتے. تو وہ جو مشورے تھے بعض لوگوں کے لیے وہ ان کے لیے نہیں تھے، وہ مشورے اسلام کی بقا کے لیے تھے. ایک بچپن میں شعر سنا کرتا تھا تو وہ بھی انہی حسن امداد سے بڑا مماثلت رکھتا ہے. وہی تھا کہ عباس جیسا دنیا میں کوئی شیر نہیں ہے اور عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے. عباس سا دنیا میں کوئی شیر نہیں ہے اور عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے. تو قبلہ حضرت عباس کا ایک تو یہ، پھر دوسرا جہاں تک وہ بات ہے کہ جو خواتین تھیں کربلا کی، تو وہ جب تک حضرت عباس کی شہادت نہیں ہوئی ان میں ایک حوصلہ، ایک ولولہ تھا کہ ہمارا سہارا دینے والا. لیکن خواتین کے لیے ایک اور ہم مثال دیں کہ طبل بجائے جا رہے ہیں، فوجوں کی فوجیں آ رہی ہیں اور راتوں کو شمعیں جلائی جا رہی ہیں. یہ جو ہمارے عزاداری میں عراق میں خصوصاً طبل بجایا جاتا ہے اور ایران میں، وہ علامت ہے کہ ہم حسین کی فوج ہیں. اچھا. لوگ ہمارے نہیں سمجھ پاتے ہیں. جتنے ریچولز ہیں یہ بہت اچھے ہیں، یہ سب سمبلز کے طور پہ ہیں. عزاداری کی ساری چیزیں بہت لاجیکلی ہیں اور ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم نے ماڈرن آرٹ کو اور سمبلز کو یوز کیا ہے سالوں پہلے. بعض دفعہ لوگ اپنے آپ کو ماڈرن سمجھ کے مخالفت کر رہے ہوتے ہیں. نہیں، اس کو تو ماڈرن طریقے سے ڈسکس کرنا چاہیے. تو اس زمانے میں کیا تھی، شمعیں لہرائی جاتی تھیں اور جتنی شمع نہیں معذرت مشعلیں، جتنی زیادہ مشعلیں فوج اتنی بڑی نظر آتی تھی. اسی طریقے سے جو ہے وہ طبل بجائے جاتے تھے. صحیح. تو ضمناً یہ والی گفتگو آ گئی. تو اس دوران جب فوجوں کی فوجیں ہزاروں میں آ رہی تھیں اور اس دوران ایک بوڑھے آئے صحابی، کون؟ حضرت حبیب، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. یہ کہاں گئے صحابہ کے شور مچانے والے؟ ان صحابی کا کیوں نہیں ذکر کرتے؟ حضرت مسلم ابن اوسجہ جو ہیں صحابی رسول ہیں، کیوں نہیں ذکر کرتے؟ حضرت حبیب ابن مظاہر ایک بوڑھے فرد، امام حسین سے بھی بڑے ہیں، اور حضرت زینب خوش ہو گئیں. ایک بوڑھے کے آنے سے خوش ہو گئیں کہ امام حسین کا کوئی تو مددگار ہے. اب اس کی بالکل ایک دوسری سمت کو دیکھا جائے کہ کتنی ڈھارس ہوگی امام جناب عباس کے وجود سے. جب ایک حبیب کے آنے سے اتنی خوشی ہوئی تو حضرت عباس کے رہنے سے کتنے دل قوی ہوں. شاید یہی وجہ ہو کہ آخر تک، کیونکہ وہ علمدار تھے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ علمدار آخر تک رہتا تھا اور ان کو آخر تک رہنا پڑا. دوسری وجہ یہ ہے کہ ان تنہا بیویوں کی ایک وہ آس تھے، امید تھے. اور پھر جب آپ وہاں پہنچے اور آپ نے جس میں اثر امام حضرت عباس کے پاس امام حسین علیہ السلام پہنچے تو آپ نے یہی فرمایا ہے، الان ان کا سرا زہری. دوسری کیا چیز فرمائی کہ اب دشمن سکون سے سوئیں گے. تو دشمن جو ہے وہ دیکھ رہے تھے کہ اس وقت علمدار موجود ہیں. دوسری جانب بیویاں بھی مطمئن تھیں کہ حضرت عباس موجود ہیں. لیکن ظاہر ہے امام حسین سے زیادہ تو نہیں تھے. وہ دل تدریجاً ٹوٹتا چلا جا رہا تھا. حضرت عباس کا جتنا بھی ذکر کیا جائے وہ کم ہے، اور حضرت عباس کا کردار کربلا کے میدان میں جو رہا ہے وہ رہتی دنیا تک رہے گا. ہم ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے رہیں گے. تو ناظرین، اس پروگرام ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ نیکسٹ اگلے دن ہم آپ کے ساتھ ایک نئے شہید کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ اور فی امان اللہ.